السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 7 سالہ جشن تشکر کی جو رپورٹیں دنیا کے مختلف ممالک سے موصول ہو رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی بہترین توقعات سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جماعتی تقریبات کو اپنے فضل سے نوازا اور برکتیں عطا فرمائیں. اگرچہ یہ رپورٹیں ابھی
دنیا کے تقریباً 1/10 ممالک سے ملی ہیں، یعنی ایک اندازہ ہے کم و بیش 10واں حصہ رپورٹوں کا موصول ہوا ہے، اور باقی رپورٹیں کچھ بن رہی ہوں گی، کچھ رستے میں ہوں گی، لیکن تمام رپورٹوں میں بلا استثناء اس حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تقریبات کو اتنی مقبولیت عطا ہوگی، اور اس کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کا پیغام تمام ملک کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ جن جن ممالک میں ریڈیو موجود تھے، یعنی ریڈیو کا نظام موجود تھا، وہاں ہماری کوششوں سے کے بغیر ایک دم ریڈیو والوں نے رابطے پیدا کیے، اور جہاں جماعتیں سمجھتی تھیں کہ ہماری آواز اس ملک کے ریڈیو میں پہنچ سکتی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کا رویہ نہ صرف غیر دوستانہ تھا بلکہ بعض جگہ معاندانہ بھی تھا، تو ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حیران رہ گئے کہ وہ ریڈیو جو پہلے معاندانہ پروپیگنڈے میں خاص طور پر آگے اور نمایاں تھے، انہوں نے اچانک اپنا رویہ تبدیل کیا اور خود ہم تک پہنچ کر وہ پیغام لیا جو 7 سالہ جبلی کا میں نے اپنی آواز میں بھروایا تھا، اور جماعت احمدیہ کے متعلق دوسری معلومات لے کر انہیں کثرت کے ساتھ نشر کرنا شروع کیا، اور جہاں ٹیلی ویژنز تھیں وہاں خلاف توقع ٹیلی ویژن والوں نے کثرت کے ساتھ جماعت کے پروگرام نشر کیے، اور پھر ایک ملک کے حصے سے دوسرے ملک کے حصے کی ٹیلی ویژن نے ان کو پکڑا اور پھر اس کو آگے پہنچایا، اور تمام ملک کے کونے کونے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں ٹیلی ویژن موجود تھے وہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے جماعت کا پیغام پہنچا۔ ہندوستان کے متعلق خود قادیان کے پہلے اندازے یہ تھے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اور تقسیم کے بعد چونکہ تناسب کے لحاظ سے جماعت کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اس لیے ہمارا اس ملک پہ کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور ہم دلی سے درخواست تو کر رہے ہیں اور اسی طرح جلندھر والوں سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں کہ ہم سے بھرپور تعاون ہوگا، اس لیے ایک آدھ خبر میں بھی اگر ذکر آ جائے تو ہم ممنون ہوں گے۔ یہ تمہید باندھ کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بعض ٹیلی ویژن اور بعض ریڈیو اسٹیشنز کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اشتہار کے طور پر ہمارا ذکر کر دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ 1 پیسہ بھی اشتہار پر خرچ نہیں کرنا، یا تو جماعت کا رسوخ ہو اور اس رسوخ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بعض ممالک کے متعلقہ شعبے تعاون کریں، یا پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا کر دے۔ اشتہار بازی کی پروپیگنڈے کا میں قائل نہیں ہوں، چنانچہ 1 پیسے کی بھی میں نے ان کو اشتہار بازی کی اجازت نہیں دی، لیکن جو واقعہ گزرا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن والے خود پہنچے اور اتنی تشہیر کی اور بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تصویر دکھائی گئی، اور ایسے اچھے انداز میں ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت جب یہ نظارے دیکھتی تھی تو زار زار خوشی سے روتی تھی کہ کہاں ہم اور کہاں ہماری کوششیں اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے تو دل بلیوں اچھلتے تھے اور بے اختیار ہو جاتے تھے، بچے بڑے مرد عورتیں سارے خوشی سے زور زور سے روتے تھے۔ کہتے ہیں ایسا نظارہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی عظیم روحانی مسرتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر ایک جگہ یہ واقعہ ہوا، اس ٹیلی ویژن نے دوسرے ٹیلی ویژن کو یہ اپنی فلمیں بھجوائیں، انہوں نے ان کو دکھایا، پھر انہوں نے سینٹرل میں بھجوائیں یعنی انڈیا کی دہلی میں،
اور دہلی کے سینٹرل ٹیلی ویژن یا نیشنل ٹیلی ویژن نے پھر ان نظاروں کو دکھایا اور سارے ملک میں اس کا چرچا ہوا، یہاں تک کہ بمبئی میں جہاں کی جماعت کی تعداد بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹی ہے اور بہت بڑا شہر ہے، ایک عظیم الشان شہر ہے، بمبئی کے بعض حصے تو یورپ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بعض حصے اتنے پسماندہ ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت وہاں جانوروں سے نچلی سطح پر بس رہی ہے اور بے شمار انسان ہے جو سڑکوں پر پھیلا پڑا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں جاگتا ہے، وہیں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس پہلو سے بھی وہاں کوئی حیثیت نہیں جماعت کی، جہاں 10-10 15-15 لاکھ کے جمگھٹ ہوں سڑکوں پر بسنے والے، وہاں جماعت کا نام ہی نہیں وہاں پہنچ سکتا، کوئی سن بھی نہیں سکتا، ان علاقوں میں جماعت کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ اور جہاں اتنی دنیاوی عظمتیں ہوں اور شانیں ہوں وہاں بھی جماعت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ لیکن ان کی جو رپورٹ کل ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل 3 دن تک ٹیلی ویژن پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر، پھر میرا پیغام اور تصویر کے ساتھ، پھر بار بار جماعت کے تذکرے، جماعت کے جو غیر معمولی کام ہیں بنی نوع انسان کی خدمت کے سلسلے میں، جماعت کے مقاصد کیا ہیں اور جماعت کے عقائد کا باقیوں سے فرق کیا ہے، کون سے اصول ہیں جن پر جماعت ہمیشہ سے قائم ہے، کیا کیا عظیم قربانیاں دیتی رہی ہے اور دیتی چلی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں بار بار دہرائی گئیں۔ تو یہ جو رپورٹیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خدا کی فضل کے ساتھ آسمان کی تحریک ہے، انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ افریقہ کے بعد ایسے ممالک جہاں سوائے ہماری دشمنی کے اور کوئی پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں ہمارے مبلغ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، ادنا سی بات کے اوپر ان کو جیلوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور بہت ہی تکلیفیں دی جاتی تھیں، ایسے بھی بعض ممالک ہیں افریقہ میں۔ اور اچانک وہاں ایک کایا پلٹ گئی، فضا تبدیل ہو گئی اور ریڈیو ٹیلی ویژن تو وہاں نہیں ہے غالباً، لیکن ریڈیو اور اخبارات نے بہت نمایاں طور پر جماعت کی خبریں نشر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو تحریک چلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں ہے۔ جماعت کی کوششوں کا اگر کوئی دخل ہے تو صرف اتنا کہ جماعت دردمندانہ دعائیں کرتی رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تدابیر کو اختیار کرنا ہمارا فرض ہے، تدابیر کو حد امکان تک آگے بڑھانا اور کوشش کو اس کے منتہا تک پہنچا دینا، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن تدبیروں میں سب سے اعلیٰ تدبیر دعا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہم پر یہ نقطہ کھولا اور بار بار کھولا کہ دعا کو تدبیر سے الگ نہ کرو، دعا تدبیر کا حصہ ہے، اور تدبیروں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی تدبیر دعا ہے، کیونکہ تدبیر کے نتیجے میں، عام تدبیر کے نتیجے میں تقدیریں نہیں بدلا کرتی، لیکن دعا ایک ایسی تدبیر ہے کہ جو تقدیروں کو تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ بس اس سے زیادہ اعلیٰ پائے کی تدبیر ممکن نہیں ہے جس کا براہ راست تقدیر الہی سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ جماعت کو یہی نصیحت کی کہ تمام تدابیر میں دعا کی تدبیر کو سب سے زیادہ اہمیت دو، اور اسلام کی عظیم الشان ترقی کا اور اسلام کے عظیم الشان غلبے کا یہی تجزیہ پیش فرمایا۔ یہ ایک فانی فی اللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے اسلام کے عظیم الشان غلبے کا معجزہ دکھایا۔ بس آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو یہ غیر معمولی خدا کے فضلوں اور رحمتوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ گویا آسمان کی تقدیر ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے جھک گئی ہے۔ جس طرح کوئی رحمت کی گھٹا آتی ہے
اور جب وہ پانی سے بوجھل ہو جاتی ہے تو زمین کی طرف جھک جاتی ہے. بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے بادل اتر آئے ہیں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں. بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم نے خدا کی رحمت کو اس طرح گھٹاؤں کی طرح اور بوجھل گھٹاؤں کی طرح اپنے اوپر اترتے دیکھا ہے. اور ہر ملک میں جماعت احمدیہ یہی مشاہدہ کر رہی ہے. اور یہ جو نظارے ہیں یہ خالصتاً دعاؤں کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتے ہیں اور دعاؤں کی مقبولیت کا نشان ہوا کرتے ہیں. بس اس اصل کو، اس بنیاد کو کبھی بھی بھلانا نہیں ہے اور اس اصل اور اس بنیاد سے کبھی ٹلنا نہیں ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اس ضمن میں اہل پاکستان کو بھی متوجہ کرتا ہوں، ان کو بھی جو دوست ہیں اور ان کو بھی جو دشمن ہیں، کہ دنیاوی تدابیر سے تم ہماری دنیاوی تدابیر کے شکست کے خواب تو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی درست نہیں، وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. کیونکہ مومن کی فراست کی تدابیر تمہاری تدابیر پر غالب آنے کے لیے مقرر کی گئی ہے. مومن کی فراست والی تدابیر پر تمہاری تدابیر کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وہم تو پھر بھی تم اپنے دل میں رکھ لو، پال لو کہ تدابیر کے اور غالب تدابیر، طاقتور تدابیر کے ذریعے تم ہماری تدابیر کو ناکام بناؤ گے. لیکن اپنی تدابیر کے ذریعے تم خدا کی تقدیر کو کیسے ناکام کر سکتے ہو؟ بالکل بے بس اور بے اختیار ہو کے رہ گئے ہو. کوئی تمہاری پیش نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ تیر جو تم نے مارا ہے وہ اہل ربوہ کی خوشیاں ان کے دلوں سے نوچنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے دل گواہ ہیں کہ تم اس میں ناکام رہے ہو. جو آگ لگی ہے وہی آگ بھڑکی ہے ننکانہ پر اور بعض دوسری جگہوں پر. وہ آگ گواہ ہے کہ خدا کی قسم تم ناکام کر دیے گئے اور نامراد بنا دیے گئے. کوئی تدبیر تمہاری کامیاب نہیں. اور اہل ربوہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم یہ نظارے دیکھو گے جو تمام دنیا سے اکٹھے ہو کر تمہارے لیے پیش کیے جائیں گے، تو وہ تھوڑا سا غم جو تمہارے دل کو لگا تھا تم اس کو بھی بھلا دو گے اور خدا کے حضور شکرانے کے آنسو برساؤ گے. یا خدا ہمارے دل میں اگر کوئی شکوے کی میل آئی بھی تھی تو ہمیں تم معاف فرما دے. اس کثرت سے تو نے فضل فرمائے ہیں اور اس کثرت سے فضل فرماتا چلا جا رہا ہے کہ اس راہ میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو اس پر انسان شکوے لے کر بیٹھ جائے اور منہ بسور لے اور کہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم نے اتنی دیر تیاری کی تھی، ہمارے قمقمے نہیں جل سکے، ہماری جھنڈیاں نہیں لگائی جا سکی. وہ کیا صدمہ ہے. ان خوشیوں کو دیکھو جو سارے عالم پر محیط ہو گئی. ان کامیابیوں کو دیکھو جو جماعت کو دنیا کے ہر ملک میں کونے کونے میں نصیب ہو رہی. ان کی تفاصیل کا تو یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، اور کچھ تو انشاءاللہ ویڈیوز اور کیسٹس کی صورت میں اور بڑے خوبصورت رسالوں کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں جماعت تک پہنچیں گی. لیکن میں ایک چھوٹی سی جھلکی آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور جھلکی بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جماعت کے دل ان نظاروں کو دیکھ کر خدا کے حضور جذبہ تشکر سے جھکتے تھے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہتے تھے. کینیڈا میں جو مرکزی تقریب ہوئی جشن تشکر کے سلسلے میں، وہاں ایک تو پرائم منسٹر کے پیغام بھی سنائے گئے، دوسرے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوئے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ جماعت کی عظمتوں کا اقرار کیا. لیکن جو سب سے زیادہ جذبات کو میں ہیجان پیدا کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک وزیر نے مڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو دیکھا اور آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے آج سے 100 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آج میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص سچا تھا اور واقعتاً اس کے منہ کی نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو گئی. اور ایک شخص نے کہا کہ ایک غالباً وہ وزیر تھا یا کوئی اور نمائندہ، اس نے کہا کہ تم آج کی ایک صدی کے آخر پر تو دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں.
मगर तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अगली सदी की आखिर पर खुदा के ताला के कितने फजल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे वाकयात एक मुल्क में नहीं हुए, मुल्क मुल्क में, देश देश में खुदा के फजल इसी तरह नाजिल हुए हैं, और गैरों ने अल्लाह ताला के फजल और उसकी तहरीक के ताबे, उसके फरिश्तों की तहरीक के ताबे जमात अहमदिया की अजमत और इस्लाम की अजमत और सरबुलंदी का इकरार किया है। बस ये सारी खबरें जब इकट्ठी होंगी तो एक वक्त में तो बताई भी नहीं जा सकती, और एक वक्त में हमारे दिल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। पता नहीं कितने साल तक इसके तज़किरे अब चलने हैं, लेकिन अभी तो ये आगाज है। और मैं आपको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं कि हमारे जश्न ये चंद दिन नहीं थे, एक पूरा साल हमने इन जश्नों को मनाने का मुकर्रर किया है। एक जश्न नहीं है, बेशुमार जश्न है। गुज़श्ता 100 साल का हर साल एक जश्न का पैगाम लेकर आया था। कौन सा ऐसा साल है जिसमें आपने अल्लाह के फजलों के नज़ारे नहीं किए? कौन सा ऐसा साल है जो शुक्र के लिए अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहा? फिर हर साल के महीने थे, हर महीने में खुदा के फजल नाजिल होते देखे गए। फिर हर साल हर महीने के हफ्ते थे, और हर हफ्ते के दिन, और फिर रातें। कोई एक लम्हा भी उन दिनों, उन रातों, उन हफ्तों, उन महीनों, उन सालों का ऐसा नहीं जिसमें खुदा ताला ने जमात के ऊपर अपने एहसानात और फजलों की बारिशें न बरसाई हों। तो एक जश्न तो नहीं है, ये तो अनगिनत जश्न हैं जो हमने मनाने हैं। और इस साल के अंदर जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो इन अजीम जश्नों के मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन वो प्रोग्राम भी जो इन जश्नों के मुकाबले पर, इन जश्नों का हक अदा करने का जहाँ तक तसव्वुर है, उनके मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखते। इतने हैं कि जमात को उनको मनाने के लिए पूरी हिम्मत दरकार होगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मंसूबे बनाने होंगे, कोशिशें करनी होंगी। ये चंद दिन की बात नहीं है, सारा साल अभी हमारे काम बाकी हैं। और जिस तरह हमने दुनिया के सामने जमात के हालात पेश कर रहे हैं, उसके मंसूबे भी बड़ी देर से तैयार हुए हैं। अब उनके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पर अमल मुकम्मल हो गए, कुछ हिस्से हैं जिन पर दौरान साल अमल होते रहेंगे। लेकिन जिस हिस्से को भी मुकम्मल किया जाएगा उसके साथ जमात के काम का आगाज होगा। और ऐसा कोई काम नहीं है जो मुकम्मल हो तो इख्तिताम को पहुंचे। हर काम इस रंग का है कि जब वो मुकम्मल होगा तो काम का आगाज करने वाला होगा। मसलन 100 से ज़ायद ज़ुबानों में जो कुरान करीम के तराजिम किए गए मुकम्मल या बाज़ हिस्सों के, वो तकरीबन 118 ज़ुबानों तक तो बात पहुंच चुकी है। अभी हम और भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अहादीस नबविया के तराजिम इतनी ही ज़ुबानों में किए गए या किए जा रहे हैं। और इसी तरह हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात के तराजिम हैं, इनका अभी एक हिस्सा जमातों तक पहुंच सका है, और बाकी जैसे कि कहा जाता है पाइपलाइन में है। अभी या तो प्रेस में जा चुका है या आखिरी उसकी नोक पलक दुरुस्त करने वाली बाकी थी, उसकी तरफ तवज्जो की जा रही है। ख्वाहिश और कोशिश तो यही थी कि 23 मार्च तक ये काम मुकम्मल हो जाएं और जमातें अपने यहाँ नुमाइशों में इनको सजा सकें। लेकिन बहुत सी मुश्किलात दरपेश थी। 120 ममालिक की 120 ज़ुबानों में या चंद इससे कम ममालिक की 120 ज़ुबानों में तराजिम करना, उसके लिए मुनासिब आदमी तलाश करना, फिर तर्जमे की यानी मजमून की अजमत के लिहाज से जो एहतियातें ज़रूरी हैं उनको इख्तियार करना, बार बार दोहराई करना और आलिम तलाश करके उनसे राय मालूम करना बहुत बड़ा काम है। और बाज़ जगह तो और भी ऐसी मुश्किलात दरपेश थी जिनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं था। मसलन अफ्रीका की बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं
जिनको प्रिंट करने का कोई इंतज़ाम नहीं, और एक एक लफ्ज़ को खुद अपने हाथ से कागज़ पर उतारना पड़ता है या नक्श जमाना पड़ता है। फिर माहिरीन बहुत कम हैं उन ज़ुबानों के। बाज़ ज़ुबानों में तो बहुत ही मेहनत के बाद मुश्किल से कोई माहिर मिला, फिर जमात का कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता है जो साथ लगे, ये एहतियात करे कि तर्जमे में गलती ना कर रहा हो कोई, और फिर उसके बाद उसकी किताबत के मसाइल, फिर आगे प्रेस नहीं मिलता। प्रेस वाले कहते हैं इन हरूफ को छापने के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। कई किस्म की दिक्कतें हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल से ये दिक्कतें हल हुई और हो रही हैं। तो 23 मार्च तक तो हम इस काम को का 1/3 हिस्सा भी जमात तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि काम हो चुके हैं। जो वक्त तलब और दिक्कत तलब बातें थी वो हल हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी छपने की रसूम बाकी रह गई हैं, वो भी अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी के साथ जारी हैं, और अगला कदम जो है भिजवाने का वो भी काफ़ी दिक्कत वाला कदम है और काफ़ी खर्च आता है। शिपमेंट अगर भिजवाएं तो उसमें बाज़ ममालिक में 3-3 महीने लग जाते हैं। अगर हवाई जहाज़ को इस्तेमाल किया जाए तो जितनी किताबें हम भिजवाना चाहते हैं उसके अखराजात बहुत ज़्यादा उठते हैं, बाज़ जगह तबाद से बढ़कर उसके अखराजात आ जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इनको मलहूज़ रख कर बाज़ फैसले करने पड़ते हैं। कहीं वक्त को कुर्बान करके पैसे बचाए जाते हैं, कहीं पैसे कुर्बान करके वक्त बचाया जाता है, लेकिन बाकायदा पूरी होशमंदी के साथ, जहाँ तक अल्लाह ताला ने अक़ल अता फरमाई है या हिम्मत अता फरमाई है, हम इस काम पर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और मैं जमातों को मुत्तले करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिरी हिस्से तक ये सारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन जो किताबें आप तक पहुंच रही हैं उनके मुतालिक आप साथ साथ काम शुरू कर दें और इंतज़ार न करें कि ये मुकम्मल हो तो फिर आप नुमाइशें लगाएं, क्योंकि सारा साल आपने कसरत के साथ दोस्तों को ये काम दिखाने हैं, और इख्तिताम का अगर आपने इंतज़ार तकमील का इंतज़ाम किया तो फिर साल का अक्सर हिस्सा आपके हाथ से निकल चुका होगा। और ये ऐसा काम नहीं है जिसको एकदम हज़ार आदमियों को दिखाया जा सके। ये काम ऐसा है जो मुस्तकिल मुसलसल मेहनत चाहता है, और हर हफ्ते जमात को काम करना होगा, और उसके लिए बाकायदा ग्रोह बंदियाँ करनी होंगी। छोटे छोटे तबकों में उन लोगों को तकसीम करना होगा जिनको आपने यहाँ बुलाना है और जिनको जमात के कामों से मुतारफ़ करवाना है। फिर उनके साथ राब्ते पैदा करना, उनको दावतें देकर सारे साल का प्रोग्राम बनाना, और उस पर अमल दरामद करने के लिए उनकी साथियों की देखभाल आव भगत के लिए टीमें मुकर्रर करना, उन मशहूर हस्तियों के लिए जो इस मौके पर आपसे तावन करती हुई खुशी से आना कबूल फरमाएं, उनके लिए मुनासिब पब्लिसिटी का इंतज़ाम करना। बाद ऐसे लोग भी आएंगे जिनके ऊपर खुद टेलीविज़न चाहेगी कि हमें वक्त पे इतला दी जाए ताकि हम हाजिर हों। तो इसी तरह रेडियो वाले भी होंगे, अखबार जिनको कवर करना चाहेंगे ऐसे लोग भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक काम ऐसा है जिसके मुतल्लिक पहले भी मैंने मुतवज्जे किया था, लेकिन अभी तक आम ममालिक से जो इत्तलाएँ आ रही हैं उनमें वो मालूम होता है कि पैगाम पूरी तरह समझा नहीं गया। मैंने कहा था कि हर मुल्क में दुनिया के बहुत से ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं, और जब आपको 118 या इससे ज़ायद ज़ुबानों में इस्लाम के मुतालिक लिटरेचर मुहैया किया जाता है, सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं हैं जो मैंने बयान की हैं, और भी कसरत के साथ लिटरेचर है जो भिजवाया जा रहा है। और कोशिश ये है कि इन मरकज़ी नुमाइशों में दुनिया की तमाम अहम ज़ुबानों से मुतल्लिक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जा सकता हो।
اور مختلف مضامین پر ان میں جو کچھ بھی سلسلے کا لٹریچر شائع ہوا ہے پہلے یا اب ہو رہا ہے وہ مہیا کیا جائے، تو ایک بہت بڑی نمائش بن جاتی ہے۔ اب اس کو آپ اگر صرف نمائش کے طور پر رکھ لیں اور ایک ملک کے لوگوں کو وہ دکھائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، تو باقی زبانوں سے تو ان کو دلچسپی بھی کوئی نہیں ہوگی، وہ صرف ایک تحسین کے رنگ میں نظر ڈال لیں گے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا کام ہے کہ تلاش کریں کہ مختلف زبانیں بولنے والے کون سے طبقات آپ کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ ایمبیسیز ہیں مثلا، تاجر ہیں بہت سے ممالک کے جو مختلف ممالک میں اپنی اغراض کی خاطر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے رابطے کرنا اور رابطے کے وقت ان کی اپنی زبان کے تحفے ان کو خدمت میں پیش کرنا اور ان کو بتانا کہ دیکھیں آپ کی زبان کو بھی ہم نے کور کیا ہے، اس سے طبیعتوں میں بہت خوشی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی حکمت کے ساتھ جماعت نے یہ تجربے کیے ہیں ان کی رپورٹیں بڑی خوش کن محسوس ہو رہی ہیں۔ عام طور پر رشیا کو جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی خاص واقفیت نہیں ہے، بہت ہی کم ہے اگر ہے تو، لیکن ہر جگہ سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ جہاں بھی ہم نے رشین قرآن کریم یعنی رشین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا، وہاں ایمبیسی کے سٹاف تھا یا تاجر تھے، انہوں نے حیرت انگیز خوشی کا اظہار کیا اور نہ صرف یہ کہ مطالبہ کیا اور تراجم کا، بلکہ خود خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی بلاؤ وہاں اور دکھاؤ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایسٹرن یورپین ممالک کے متعلق بھی اسی قسم کی اطلاعیں مل رہی ہیں، ایسے ایسے ممالک جہاں جماعت کا کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا کبھی، مثلا بلغاریہ ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمانوں کے شدید مخالف ہے ریاست کے طور پر، لیکن وہاں جب جماعت کی خبر پہنچی اور لٹریچر دکھایا گیا تو امبیسڈر صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کا مبلغ مجھے آ کے ملے، میں تو حیران رہ گئی ہوں یہ دیکھ کے۔ اور جب وفد گیا تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا، تو ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہم پسند کریں گے کہ ہمارے ملک میں کثرت سے اس کا تعارف کروایا جائے اور ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ وہاں عوام تک یہ بات پہنچے۔ تو کوشش باقی ہے ابھی، اور بڑی تفصیلی کوشش باقی ہے۔ جو پہلی محنت ہے وہ اگلی کوشش کے لیے ایک غذا کے طور پر ہے، اور اصل کام یعنی اس محنت کو آگے پہنچانا اور اس سے استفادہ کرنا، یہ سارا ابھی باقی پڑا ہوا ہے۔ بعض مبلغ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ جب بات پہنچ جائے تو وہ پھر اس کو فراموش نہیں ہونے دیتے، اور بعض ایسے ہیں جو فراموش تو نہیں کرتے لیکن رسمی طور پر اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی توفیق کو پہلے ہی چھوٹا سمجھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ ہماری تو توفیق ہی اتنی تھی۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھیا یہ کام آپ نے کیوں نہیں اتنا اس حد تک کیا، تو کہتے ہیں دیکھیں ہماری توفیق جتنی تھی وہ ہم نے کر دیا، اس سے بڑھ کر تو خدا بھی ہمیں مکلف نہیں کرتا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو درست ہے، جسے خدا مکلف نہیں کرتا اسے بندہ کہاں مکلف کر سکتا ہے؟ لیکن خدا نے جو توفیق دی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کو، اسے چھوٹا سمجھنا بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے۔ بہت عظیم الشان توفیقیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مضمون کھولا تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ تنہا تھے، ایک تھے، یہ فرمایا گیا کہ ساری دنیا کو تم نے فتح کرنا ہے اور ساری دنیا کے دل جیت کے میرے قدموں میں ڈالنے ہیں۔ تو کیا اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا کا مضمون کہاں خدا بھول گیا؟ ایک شخص کے نازک کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہا ہے کہ آج کی دنیا نہیں بلکہ ساری دنیا، رہتے وقتوں تک کی دنیا کے لیے تو نے یہ سارا کام کرنا ہے۔
لیکن خدا جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق ہے، اور آپ کی توفیق کا راز یہ ہے کہ وہ بڑھنے والی توفیق ہے، پھیلنے والی توفیق ہے، کام کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اس تھیلی میں ڈالو اتنا ہی وہ وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہانیوں میں تو آپ نے سنا ہوا تھا کہ عمر عیار کی ایک زنبیل ہے جس میں جتنا ڈال دو وہ سمیٹ لیتی ہے، لیکن بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک ایسی چیز ضرور ہے جس کے متعلق ہر ایسا تصور سچا ثابت ہوتا ہے، اور وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی، روحانی اور عملی وسعتیں ہیں۔ تمام دنیا کے بوجھ آپ ان پر ڈالتے چلے جائے، اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا چلا گیا، اور آپ کی توفیق بڑھتی چلی گئی۔ اور آج بھی جو جماعت احمدیہ کی توفیق ہے وہ وہی توفیق ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس اتنی عظیم توفیق کو چھوٹا سمجھ لینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے بالکل ایسے لوگ جو معمولی حیثیتوں کے لوگ ہوں اور بظاہر ان سے کوئی توقعات نہ ہوں، جب وہ خدا کا نام لے کر خدا پر توکل کرتے ہوئے عظیم کاموں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ عظیم کام ان کے لیے آسان ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس ہر مبلغ کو، ہر امیر کو اور ہر کارکن کو، خواہ وہ عہدے دار ہو یا نہ ہو، اس توفیق کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس کو اپنی عظمت کا احساس چاہیے، ورنہ اس کی توفیقیں ضائع چلی جائیں گی۔ بعض ایسے مبلغ ہیں جو میں نے دیکھا ہے جن کو جب کوئی کام کہا جائے تو اپنا بنا لیتے ہیں، میری فکر ان کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے مبلغ ہیں جن کے لیے بے اختیار دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت بھی بہت ڈالتا ہے، اور وہ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں۔ اصل کام کرنے کا طریق یہ ہے کہ جب آپ ایک پیغام سنیں تو اس پیغام کو اپنی فکر بنا لیں۔ یہ طریق ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ اس حد تک آپ خدا کی، یعنی اگر فکروں کا لفظ خدا کے لیے بولا جا سکتا ہے تو خدا کی فکروں کو اپنی فکریں بنا لیتے تھے، کہ خدا کو یہ فکر ہو جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں اتنے کیوں غلطاں ہو گئے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین میں یہی تو پیغام ہے۔ خدا نے ایک کام سپرد کیا، وہ ایسا اپنے دل کو لگا لیا کہ اس پیغام میں گھلنے لگے، دن رات اس غم میں اپنی نفس کو ہلاک کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تو تھا یہ کام کر، لیکن اتنا تو نہ کر کہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈال۔ لعلک باخع نفسک، کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا؟ اللہ یکونوا مومنین، بہن ہی وہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بوجھ ڈالا گیا کہ ساری دنیا کو مومن بنانا ہے، اور اس قدر دل کو لگا لیا، چمٹا لیا، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا اس فکر کو، کہ جب دیکھتے تھے کہ انکار کرتے ہیں تو اس غم میں گھلنے لگ جاتے تھے کہ میں تو اپنی طاقت کے مطابق جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہا، یہ احساس پیدا ہوتا تھا، اور خدا بتاتا تھا کہ کر رہا ہے تو اپنی حد استطاعت تک پہنچ چکا ہے، ہرگز فکر نہ کر۔ یہ ہیں رنگ کام کرنے کے۔ اس طرح اگر جماعت کام کرے تو آج جو ہماری توفیق ہے یہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور آپ کی توفیق کی وسعتوں کے لحاظ سے آپ کو وسعتیں عطا ہونی ہے، آپ کی ہمتوں کی بلندی کے لحاظ سے آپ کو سربلندی نصیب ہونی ہے۔ اس لیے اس سال اپنی توفیق کو بڑھانے کے پروگرام بنائیں۔ ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ آپ چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ آپ کاموں پر ہاتھ ڈالیں اور کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، نئی نئی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، نئی عزم ہمتیں آپ کو عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو میں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ مختلف ممالک کے لوگ آپ کے ہاں بستے ہیں، ان کے تک پہنچنے کا انتظام کریں۔ اب تک میں نہیں جانتا کہ کن کن ممالک میں سنجیدگی سے یہ کوششیں کی گئی ہیں، مگر ایک ایسے مبلغ ہیں جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ میری فکر کو اپنی فکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ امام کمال یوسف صاحب ہیں۔
بعض ایسی باتیں ہیں جو بعض دفعہ میں بھول بھی چکا ہوتا ہوں، اور جب ان کی رپورٹ آتی ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن اس شخص نے بھلائی نہیں۔ اس طرح سارے مبلغوں کو کام کرنا چاہیے، اس میں رقابت کی بات نہیں ہے۔ جس مبلغ کی جو خوبی ہے اللہ کے فضل سے میری اس پر نظر رہتی ہے، اور میں اس کا احسان مند رہتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں مقابلے کی خاطر نہیں آپ کو بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت ہی زیادہ مجھے پیاری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ خدا کو بھی بہت پیاری ہے، کیونکہ یہ خوبی سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کی اس خوبی پر محبت اور پیار سے نظر نہ پڑتی۔ تو آپ سب اس خوبی کو اپنائیں۔ جو فکریں آپ کو جماعت احمدیہ کے امام کی طرف سے جو بھی وہ ہو ملتی ہیں، ان فکروں کو اپنی بنا لیا کریں، ان فکروں میں غلطان رہا کریں، یہ سوچا کریں کہ کس طرح ہم نے ان باتوں کو پورا کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ کتنی آپ کو عظمتیں نصیب ہوں گی، کتنی برکتیں ملیں گی، اور کس تیزی کے ساتھ جماعت ہر سمت میں، ہر جہت میں پھیلتی چلی جائے گی۔ انہوں نے اب حال ہی میں مجھے ایک تفصیلی رپورٹ اس بات کی بھجوائی، یعنی کمال یوسف صاحب نے، کہ سویڈن میں، آج کل سویڈن میں چونکہ مقرر ہیں کہ سویڈن میں دنیا کے مختلف قومیتیں کتنی کتنی آباد ہیں، اور اس کو فہرست کو پڑھ کر میں بھی حیران ہو گیا۔ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں، جو عموماً غیر ملکیوں کو پناہ دینے کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا، سوائے چند یورپین ممالک کے، عموماً یہ سویڈن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ غیر ملکی یہاں نہ بس سکیں، لیکن وہاں بھی اس کثرت سے دوسری قومیں آباد ہیں، مختلف عرب ممالک کے نمائندے، افریقن ممالک کے نمائندے، مشرقی یورپ کے نمائندے، مشرق بعید کے نمائندے، کہ بعض سینکڑوں میں، بعض ہزاروں میں، بعض لاکھوں میں موجود ہیں۔ پاکستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں۔ اب اس پر مجھے خیال آیا کہ جب ہم نے یہ مطالبے کیے تھے کہ آپ بتائیں آپ کو مختلف زبانوں میں کتنا کتنا لٹریچر چاہیے، تو جو جواب آیا اسی سے اندازہ ہو گیا کہ کتنی ہمت ہے۔ وہ زبان جو ان کے ملک میں بولی جاتی ہے، بعض نے اس کے متعلق بھی اتنا چھوٹا مطالبہ کیا کہ حیران رہ گیا میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ زیادہ مانگیں اور آپ تھوڑا سا مانگ کر ہمت ہار بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ہندوستان کے لیے 5000 کا مطالبہ کوئی بات ہے؟ یعنی 80 کروڑ کی آبادی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہو، اتنا عظیم الشان ملک، اور وہاں مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ فلاں زبان ہمیں 5000 بھیج دیں، اور فلاں زبان 5000 بھیج دیں، اور فلاں 2000 بھیج دیں، ہمارا گزارا چل جائے گا۔ جس طرح غریب کہتا ہے چلو ایک روٹی کا سوال ہے، بھوکے سے ہی چلو گزارا ہی کرنا ہے، گزارا کیسا چلے گا؟ پیغام خدا تعالیٰ نے جو پہنچایا ہے وہ تو 80 کروڑ کو پہنچا دیا ہے، اور طلب پیدا کر دی ہے 80 کروڑ کے دل میں، اور آپ کی ہمتیں یہ ہیں کہ 2000 4000 5000 دے دیں ہمارا کام چل جائے گا۔ کیسے چلے گا کام؟ ہمت بڑھائیں، پھر تقسیم کریں گے تو اور طاقت ہوگی، پھر اور تقسیم کریں گے اور طاقت نصیب ہوگی۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہمیں اپنے لٹریچر کو غیروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ جو طلب پیدا ہوئی ہے، اس طلب کو کی پیاس بجھانی چاہیے، اور بڑی سعید روحیں ہیں جو صرف پیغام نہ پہنچنے کے نتیجے میں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں۔ بڑا ہی سیراب کن پیغام ہے، پیاسیں بجھانے والا پیغام ہے، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، جسے مسیح موعود کی زبان سے آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بس بہت بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے اپنے ملکوں میں جائزے لیں۔ اگر انگلستان کی جماعت انگلستان ہی کا جائزہ لے لے، یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے جو کہا کہ ہمیں صرف 4 نمونے بھیج دیں چینی ترجمے کے، اور 8 بھجوا دیں آپ جاپانی ترجمے کے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ کام کیسے ہو جائے گا؟ لاکھوں ہیں ایسے لوگ یہاں جو چینی زبان جاننے والے، جاپانی زبان جاننے والے، دوسری زبانوں والے موجود ہیں۔ اگر ان سے آپ رابطے پیدا کرنے شروع کریں، ان کو معزز مہمانوں کے طور پہ اپنی نمائشوں میں بلانا شروع کریں، ان کی فہرست تو بنائیں کم سے کم،
یہ کون لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ کیا ہے، کہاں رہتی ہے، ان کے دفاتر کہاں ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلستان میں اس کثرت کے ساتھ غیر قومیں موجود ہیں اور غیر قوموں کے بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں. ان کے ایسے مراکز ہیں جو عالمی مراکز بنے ہوئے ہیں اور لندن میں ہیں. ان سے آپ رابطے پیدا کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کھلی سرزمین ہے خدا تعالیٰ کی، کتنے کام کے نئے نئے رستے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے آپ کو منتظر ہیں. قدم بڑھانے کی دیر ہے. کام کرنے والے خدا عطا فرماتا ہے. آپ خود کام کرنے والے بننا شروع ہو جائیں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کو دائیں بائیں کام کرنے والے نصیب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے اللہ کا سلوک. کوئی کام پکڑ لو، کوئی اس کام کے واقف نہ بھی ہوں، آپ شروع کر دیں، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے. اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سلطان نصیر عطا فرماتا چلا جاتا ہے. بس اپنی توفیق کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی توفیق کے طور پر دیکھیں. پھر دیکھیں آپ کہ خدا تعالیٰ اس توفیق کو کتنا بڑھائے گا اور اس کو کتنی برکتیں دے گا. بس نمائش کے کام ہیں، اور نمائش کے علاوہ تقسیم لٹریچر کے کام ہیں جن میں بہت خلا باقی ہیں، ابھی بہت سی محنتیں کرنے والی ہیں. اور جہاں تک لٹریچر کی سپلائی کا تعلق ہے، ہم نے تمام اصل پلیٹیں وغیرہ ہر زبان کے لٹریچر کی محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور منتظر بیٹھے ہیں. کسی ملک سے ختم ہونے کی اطلاع ملے یا قریب الاختتام ہونے کی اطلاع ملے، انشاءاللہ نیا لٹریچر میں چھپ جائے گا. بلکہ بعض جگہ ہم پلیٹیں بھجوا دیں گے، بعض جگہ کیمرہ ریڈی کاپیز بھجوا دیں گے. اگر زیادہ ضرورت ہے کہ تم خود چھاپتے چلے جاؤ، اور اللہ کے فضل سے اس کے لیے روپیہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے گا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس پہلو سے اس صدی کو منانے کے لیے اب ایک نئی ہمت، نئے عزم، نئے توکل علی اللہ اور نئی دعاؤں کے ساتھ کام کے منصوبے بنائیں اور پھر ان پر عمل درآمد شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک سال کے اندر اتنا پیغام ہم نے دنیا میں پہنچانا ہے کہ گزشتہ 100 سال میں اتنا پیغام نہیں پہنچایا گیا ہوگا. اور بعض صورتوں میں اتنا پیغام پہنچانا ہے کہ گزشتہ 1400 سال میں نہیں پیغام پہنچایا گیا ہوگا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ زبانیں جن میں ہم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ترجمے کیے ہیں، اس سے پہلے ان کا تیسرا حصہ بھی ترجمہ نہیں ہوا. اور بھاری آبادیاں ہیں دنیا کی جو کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناشنا ہے. قرآن کریم اس کی نسبت کئی گنا زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی غیر قوموں میں قرآن کریم کی اشاعت کا کام اتنا تشنا ہے، اتنے خلا ہیں اس میں، کہ جب نظر پڑتی ہے کہ کس طرح عیسائیوں نے بائبل کو دنیا میں پہنچایا ہے تو شرم سے انسان غرق ہو جاتا ہے. انسانی وجود کا، غیرت اسلامی کے وجود کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیغام کو بگڑنے دیا اور توحید کو شرک میں تبدیل کر دیا، ان کو تو اتنی محبت ہے اس بگڑے ہوئے پیغام سے بھی کہ آج دنیا کی تقریباً 900 زبانوں میں وہ بائبل مکمل یا اس کے ایک حصے کا ترجمہ کر کے پیش کر چکے ہیں. اور ہم ہیں جو 120 کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن گزشتہ 1400 سال میں 120 تو چھوڑیں، بمشکل 60 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. اور وہ بھی بدقسمتی سے بعض زبانوں میں تو غیر معمولی شان کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت سی ایسی زبانیں ہیں ان میں سے جن میں ایک دفعہ ترجمہ شائع ہوا پھر نظر سے غائب ہو گیا، اور کسی نے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ترجمہ اس لائق بھی ہے کہ قرآن کریم کا پیغام صحیح معنوں میں دنیا کو پہنچا سکتا ہے. آج ایسے تراجم تو ہیں جو روسی زبان میں مثلا جو گزشتہ صدی میں یا اس سے پہلے کیے گئے یا چند سال پہلے بھی کیے گئے تو گزشتہ صدی کی زبان میں کیے گئے.
उस मौलवियाना ज़हनियत के साथ किए गए कि तर्जमा इस तरह करो कि अगले के पढ़ने वाले के पल्ले कुछ ना पड़े, और तुम ये कह सको कि हमने अरबी के लफ्ज़न लफ्ज़न तकलीद की है, जहाँ नुक्ता था वहाँ नुक्ता डाल दिया है, जहाँ हरफ था वहाँ हरफ डाल दिया, और ये हमने तर्जमे का हक़ अदा कर दिया। कुरान करीम तो एक पैगाम है और एक अजीम शान पैगाम है, फसाहत व बलागत का मुरक्का और सरताज कलाम है। ऐसे कलाम को इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको उस उलझन महसूस करे ज़हनी, और दिल पे बोझ महसूस करे और समझ ना आए उसको मुझे क्या कहा जा रहा है। ये कुरान करीम से वफा नहीं, उससे तो बड़ी बेवफाई है। जो तर्जुमे हम पेश कर रहे हैं इनमें कोशिश यही है कि कामिल वफादारी के साथ कामिल कुरान करीम का तर्जुमा बेहतरीन ज़ुबान में पेश किया जाए। लेकिन मैं जानता हूँ इसमें बहुत से नक्स होंगे, अभी हम इस बात से गाफिल नहीं हैं। जो तर्जुमे शाया हो रहे हैं उन पर नज़र सानी का काम, नज़र सालिस का काम, नज़र चहारम का काम होता चला जा रहा है साथ साथ, और कई नक्स नज़र आते हैं जिनको हम दूर करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो एक जारी काम है। कभी भी दुनिया में कोई इंसान कुरान करीम का कोई ऐसा तर्जुमा पेश नहीं कर सकता जिसे वो मुकम्मल और कामिल और बेहतरीन तर्जुमे के तौर पर पेश कर सके, क्योंकि कुरान करीम तो एक ऐसी किताब है जिसका कामिल तर्जुमा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अरबी को खुदा ताला ने बनाया ही इसलिए था कि इसमें कलाम मजीद नाजिल होगा, और उस नुक्ता निगाह से उस कलाम को संभालने और उसका ज़र्फ बनने का हक़ सिर्फ अरबी ज़ुबान को है। मगर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करते चले जाएंगे, और मौजूदा तराजिम भी खुदा के फजल से इस पहलू से गुज़श्ता अक्सर तराजिम से बहुत ही बेहतर है। तो ये सारे काम हमने दुनिया में करने हैं और करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके लिए बड़ी हिम्मत दरकार है। अभी इस काम को आगे दुनिया में पहुंचाने वाला काम जो है ये फिक्रमंदी का काम है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जमात इस साल इतना पैगाम पहुंचा देगी दुनिया को कि कोने कोने में तौहीद गूंजने लगेगी, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के गीत गाए जाने लगेंगे, और दुनिया को मालूम होगा कि वो क्या था जिससे वो महरूम रहे, कौन सी सादतें थी जो अब तक उनके नसीब में नहीं आई थी। बहुत सी ज़मीनें हैं जो फतह होने वाली हैं इस्लाम के लिए। आज तक बाद ऐसे मज़ाहिब हैं जो अकेले इस्लाम से ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। इसलिए काम का के अंजाम का तो सवाल ही नहीं, आगाज़ के भी इब्तदाई पहलू हैं, इब्तदाई कदम हैं जो हमने उठाए हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे, इन कामों के तमाम हक़ अदा करें, और इस तरह अदा करें हक़ कि अल्लाह ताला की प्यार की निगाहें हम पर पड़ने लगें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम
वदूह यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।